खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक मरकस की अंजील उसके 7वें बाब की 31वीं आयत से हम सुनेंगे। और फिर शाऊल के इलाके से निकलकर सैदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए दिकापोलिस के इलाके के वसत में आया, और लोगों ने एक बहरे हकले को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसे हजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं और लुआब लगाकर उसकी ज़बान छुई, और आसमान की तरफ निगाह करके आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा। और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उन्हें हुक्म दिया कि किसी से ना कहें, लेकिन जितना वो उन्हें मना करता था उतना ही ज्यादा चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत हैरान होकर कहा, और उसने सब कुछ अच्छा किया। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ किए जाएं। सी तेरी सताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम साल के दौरान में 23वां अतवार मना रहे हैं, और हम देखते हैं कि जब बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है तो काहिन बच्चे के कानों को छूकर उसके लिए दुआ करता है कि खुदा जल्द तेरे कानों को छुए और तुझे शफा दे। नो 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 नो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम साल के दौरान में 23वां अतवार मना रहे हैं। हम देखते हैं कि जब हम छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिलवाने के लिए खुदा के घर में लेकर आते हैं तो काहिन एक अमल करता है कि उस छोटे बच्चे के कानों को छूता है और फिर उस छोटे बच्चे के होंठों को छूता है, और काहिन दुआ करता है कि खुदावन जल्द तेरे कानों को छुए ताकि तुम खुदा का कलाम सुन सको, और खुदावन जल्द तुम्हारे होंठों को छुए ताकि तुम खुदा का कलाम पढ़ सको। नहायत ही अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कलाम मुकद्दस में पाक अंजील में जो मरकस की अंजील में से उसमें 7वें बाब की 31वीं आयत करीमा से ली गई है, उसमें देखते हैं कि एक बहरा और हकला जो ना सुन सकता है और ना सही तौर पर बोल सकता है, उसे खुदावंद की हुजूरी में लाया जाता है। इस पेश करदा वाकया में जो सिर्फ और सिर्फ मरकस की अंजील के अंदर मरकूम है, बयान किया गया है, और आज के इस दिए गए इक्तबास में बयान करदा वाकया में जो शख्स पेश किया गया है शफा के लिए, वो बहरा भी है और हकला भी है। इस शख्स के खैर खा उसके दोस्त उसे यीशु के पास लेकर आते हैं। वो अपने हकलेपन की वजह, शायद कोई जिस्मानी नुक्स था, या चूंकि बहरेपन की वजह से उसने कभी अल्फाज साफ नहीं सुने थे, इसलिए वो सही तौर पर बोल भी नहीं सकता था। बहरहाल कुछ भी हो, वो शख्स खुदा की आवाज सुनने को बहरा था, और फिर इसी के बायस वो दूसरों को खुदा के बारे में बताने में भी कासर रहता था। सबसे पहले मसीह खुदावन ने चाहा कि उसे दूसरे लोगों से थोड़ा दूर ले जाए, और खुदावन उसे दूसरों से अलग ले गया। और जब उसे दूसरों से अलग खुदावन लेकर गया और फिर अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली
اور لعاب لگا کر اس کی زبان کو خداوند نے چھوا۔ گویا اشاروں کی زبان میں اسے سمجھایا کہ میں تیرے کان اور تیری زبان کھولنے کو ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آسمان کی طرف نگاہ کر کے مسیح خداوند نے اپنے اندر ایک آنکھ کھینچی اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا، اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی، اور دیکھیں یہ چھوتے ساتھ ہی وہ صاف صاف اس کو سب کچھ سنائی دینے لگا اور وہ صاف صاف لوگوں کے سامنے بولنے لگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے ظاہر کرنا لازم تھا کہ اس نے آسمان کی طرف نظر کی کہ میری قدرت خدا کی طرف سے ہے، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ اپنے باپ کی طرف سے کرتا ہوں، میں ایک کی بھی کام دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں بیٹے نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے طور پر کچھ نہیں کرتا، جو کچھ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ حالانکہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ خداوند یسوع کو زمین و آسمان کا اختیار دیا گیا ہے، اسے قدرت دی گئی ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قدرت حاصل کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے اپنے اور اپنے باپ کے اس تعلق کو، اس رشتے کو جو ایک محبت اور تابع فرمانی کا ان کے درمیان موجود ہے، کہ وہ ہمیشہ باپ کی طرف رجوع کرتا ہے ہر کام کے لیے اور ہر بات کے لیے۔ مسیح خداوند نے یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اپنے اندر آہ کھینچی۔ آہ کھینچنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس شخص کو دیکھ کر افسردہ ہوا ہے، وہ اس شخص کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہوا ہے کہ مجھے گناہ کے باعث انسان کے دکھ اور مصیبت کا کتنا غم ہے کہ یہ بندہ نہ خدا کا کلام سن سکتا ہے اور نہ اس کے کلام کی گواہی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ قدرت کا حق ہے، اس نے تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ سننا بھی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس نعمت سے سن کر اس کی گواہی دینا بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ خدا کے کلام سے دونوں ہی طریقوں سے دور ہے۔ اور آخر مسیح خداوند نے کہا افتح۔ آرامی زبان کے اس لفظ کا مطلب ہے کھل جا۔ دیکھنے والے اس کے معجزے سے نہایت حیران تھے، وہ کہتے تھے جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا، یہ بہروں کو سننے اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ وہ اپنی بات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے ابھی تک مکمل طور پر، لیکن اگر وہ کلوری کو دیکھ لیتے تو زیادہ گہرے احساس اور قابلیت کے ساتھ بات کو سمجھتے اور کہتے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی ساری کہانی کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ اس کہانی سے ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ہمارے بولنے کی خوبی، ہمارے بولنے کی لیاقت اور سننے کی گنجائش میں پنہا ہے۔ سننا بولنے سے پہلے آتا ہے، یہ دوسروں سے ڈیل کرنے کے سلسلے کی ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ سننا روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے، ہم سنے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور سننا کہاں سے ہے؟ خدا کے کلام سے ہے، کیونکہ خدا کے کلام سے سننے سے ہی ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لہذا سننا listening is a key to all effective communication۔ کمیونیکیشن کے جتنے بھی ذرائع ہیں، سننا ان افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے، ایک کی ہے، جس سے ہماری کمیونیکیشن کے سکلز جو کہ ہیں وہ کھلتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم پیغام کو سن نہیں سکتے، پیغام کو سمجھ نہیں سکتے، اور پھر اس پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ لہذا سننا ہماری زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم اور لازم ہے، کیونکہ
جب ہم دوسروں کو سنتے ہیں تو یہ زیادہ اہم ہے جب ہم دوسروں سے بولتے ہیں۔ یہ خدا کی عطا کردہ لیاقتوں میں سے ایک لیاقت ہے کہ پہلے دوسروں کو اٹینٹیولی، غور کے ساتھ سنا جائے، کیونکہ سننے کا عمل بذات خود لائف گیونگ ہے۔ جب ہم سنتے ہیں تو ہم دوسروں کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ جب کوئی ہمارے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے، اپنی مشکلات ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہم سے بیان کرتا ہے اور ہم اسے نہایت عقیدت سے، احترام سے اور اٹینٹیولی سنتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے لائف گیونگ سبب بنتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو بغیر جج کیے سنتے ہیں تو پھر ہمارے لیے زندگی میں نئے افق جو کہ ہیں وہ واہ ہوتے ہیں، زندگی میں نئی چیزیں، نئی رونقیں جو کہ بحال ہوتی ہیں، کیونکہ سننا ہمیشہ ہمارے لیے ایک ایسا عمل ہے جو ہم دوسروں کی تسلی کا باعث بنتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔